السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں؟ کیا صرف نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اور صدقہ دینے والے ہی انسان اللہ کے محبوب خدا بنتے ہیں، یا پھر اس محبت کے میزان میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں؟ کیا اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا کسی خاص انسان کے لیے ہے، یا ہر شخص جس کا دل خدا کے لیے دھڑکے وہ محبوب خدا بن سکتا ہے، یا کسی خاص نسل یا خاص قوم کے لوگ ہی محبوب خدا بن سکتے ہیں؟ یہاں ہم آج کچھ سوالوں کے جوابات ڈھونڈیں گے کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کیا ان کے چہروں پر کوئی نور ہوتا ہے؟ کیا ان کے دل کسی اور جہان سے جڑے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے آنسو زمین پر تو گرتے ہیں لیکن سنے آسمان پر جاتے ہیں؟ کیا وہ شخص تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا؟ کیا اس کے آنسو، اس کی دعائیں اللہ تعالی تک براہ راست پہنچتی ہیں؟ کیا وہ راتوں کو جاگتا ہے اور ایسے جیسے آسمان اس سے ہم کلام ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ ان سوالات کے جوابات آج ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں ایک روحانی سفر پر، جہاں ہم قرآن مجید، حدیث مبارکہ اور اولیاء کرام کے اقوال کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان خصوصی اوصاف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، المتقی یعنی پرہیزگار لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ اور پرہیزگار کون؟ وہ جنہوں نے دل میں اللہ کا خوف بسا لیا، جن کی زبانیں اور دل پاک اور ارادے خالص ہوں۔ نمبر 2، توبہ کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن سے خطا ہو جاتی ہے مگر وہ ندامت سے روتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ یہی لوٹنے کا نام اللہ کا محبوب بننے کا پہلا قدم ہے۔ نمبر 3، نیکی کرنے والے۔ احسان کا مطلب صرف خیرات دینا نہیں، بلکہ ہر کام ایسے کرنا جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ ماں باپ کی خدمت ہو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہو یا دشمن کے لیے دعا کرنی ہو۔ نمبر 4، الصابرین یعنی صبر کرنے والے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن زبان شکوے نہیں کرتی، جن کے دل دکھتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر محبت کا امتحان ہے اور صابر بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور توکل کرنے والے لوگ جن کا بھروسہ خود پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے، وہ ہر اچھے اور برے فیصلے کا بھروسہ صرف اللہ پر کرتے ہیں، چاہے وہ رزق کا ہو، عزت کا ہو یا کسی بھی قسم کا ان کی زندگی میں کوئی آزمائش ہو۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں جو فکر نہیں کرتے بلکہ ذکر کرتے ہیں۔ چھوٹے اعمال اور بڑا درجہ۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ ایک عورت پیاسے کتے کو پانی پلا کر جنت کی حقدار بن گئی، اور ایک عابد بہت عبادت کے بعد بھی ریاکاری کی وجہ سے رسوا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں، شکلیں نہیں۔ وہ نیت دیکھتے ہیں، دکھاوے نہیں۔ کون کہتا ہے کہ محبوب خدا بننا مشکل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں بڑھاپا بھی ایک نور ہے۔
اگر کوئی شخص بڑھاپے میں اللہ کی طرف پلٹے تو وہ بھی محبوب خدا بن سکتا ہے۔ نیک بندوں کی نشانیاں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نمازی، ذاکر، پاک دل، خدمت گزار، صابر، متوکل اور سچے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں چھپے ہوئے ہیرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا قبول کی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی یہ دعا قبول ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن خود کسی سے نہیں کہتے، لیکن جب کسی کا بگڑا کام بن جاتا ہے، جب کسی مریض کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، جب کسی کا دل نرم پڑ جاتا ہے تو وہ بندے چپکے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دوبارہ کسی اور کے لیے دعا کرنے کو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ عمل دنیا کی نظر میں شاید چھوٹا ہو، لیکن عرش والے کے نزدیک یہی علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا خاص ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ صفت نہیں ہے تو آج سے شروع کریں، کسی ایک انسان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں جو شاید آپ کی زندگی میں ہے یا آپ سے بچھڑ چکا ہو۔ بس اس کے لیے دل سے دعا کریں، بغیر بتائے اور بغیر کسی لالچ کے۔ تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ وہ پہلا قدم اٹھا رہے ہوں جس سے اللہ کی پسندیدگی کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے۔ دوسری چیز، اللہ کے پسندیدہ بندے گناہ کرنے کے بعد خوش نہیں ہوتے بلکہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ہنگاموں میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، دل میں خشیت الہی رکھتے ہیں، اور وہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی رضا کو مقدم جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان بندوں کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ عام لوگ جب آزمائش میں آ جاتے ہیں تو شکوے کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، لوگوں سے گلے شکوے کرتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے جب زندگی کا دروازہ بند ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں جب ان پر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو ان کی آنکھیں سجدے میں بھیگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یا اللہ، تو نے مجھے چنا ہے، تو نے مجھے یاد کیا ہے۔ پرانی دلیل ہے کہ اور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مال سے اور جانوروں کی کمی سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ یہ آیت اللہ کے ان بندوں کے بارے میں ہے جو آزمائش میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑتے بلکہ اور قریب ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی آزمائش سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی خفیہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں لیکن چھوٹی سی پریشانی آنے پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی دکھوں سے بھری ہوتی ہے لیکن ان کی پیشانی سے سکون چھلکتا ہے، دل میں درد، زبان پر دعا اور چہروں پر خاموشی کا نور۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب آزماتا ہے، اور یہ لوگ ہر بار اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو جب کوئی پریشانی آئے
تو اللہ کے سامنے ضرور رونا، لوگوں کے سامنے نہیں۔ لوگوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھرنے کے بجائے اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جانا اور بس اتنا کہہ دینا، اے اللہ، اگر یہ تکلیف تیری طرف سے ہے تو مجھے اس میں تو مل جائے۔ شاید یہی جملہ آپ کو اس لسٹ میں شامل کر دے جہاں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، اللہ کا پسندیدہ بندہ کسی کا دل نہیں توڑتے، یہاں تک کہ دشمن کے لیے بھی اپنا دل نرم رکھتے ہیں۔ یہ نشانی عام نہیں ہے، اسے سمجھنے کے لیے دل چاہیے، اور نرمی صرف کمزوری کی نشانی نہیں بلکہ یہ ان کا ہنر ہے جن کو اللہ کی محبت نصیب ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کبھی کسی کی عزت کو پامال نہیں کرتے، کبھی کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے خلاف زہر نہیں اگلتے، اور کبھی زبان کو کسی کے لیے تلوار نہیں بناتے بلکہ نرم بناتے ہیں۔ قرآنی دلیل ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ نرمی سے جواب دیتے ہیں۔ سورہ الفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی پہلی صفت نرمی، تحمل اور دل نہ توڑنے کو بنایا، کیونکہ یہ اندر کی پاکیزگی کا ثبوت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم۔ اور ایک حدیث میں ہے، مومن نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، اور نہ فحش گوئی کرتا ہے، نہ گالی دیتا ہے۔ صحیح ترمذی۔ کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہوگا جو بحث کے موقع پر بھی خاموش رہتا ہے، جو غلطی پر بھی گالی نہیں دیتا، جو دل دکھانے کے بجائے دل کو سنبھالنے والی بات کرتا ہے؟ ایسا لگتا ہے اس کے لفظوں میں خوشبو ہے، اور وہ بندہ لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں وہ توڑے نہیں جاتے، وہ توڑنے نہیں جوڑنے آتے ہیں۔ اگر آپ کی زبان سخت ہے تو صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کریں کہ یہ الفاظ جو میں بولنے جا رہا ہوں یا بولنے جا رہی ہوں، کیا میرا رب جو یہ سب سن رہا ہے وہ اسے پسند کرے گا یا نہیں؟ اگر نہیں تو چپ رہ جائیں۔ کبھی کبھی خاموشی بھی وہ درجہ دلا دیتی ہے جو الفاظ نہیں دلا سکتے۔ پانچویں چیز، اللہ کے پسندیدہ بندے جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کا ذکر خود بخود ابھر آتا ہے۔ نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ سن رہا ہوتا ہے، اور دل خود بخود اللہ کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ کبھی دل میں تسبیح کا خیال آتا ہے، کبھی آنکھیں بنا کسی وجہ کے نم ہو جاتی ہیں، کبھی دل کہتا ہے، یا اللہ تو بہت یاد آ رہا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کا روحانی اشارہ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے راضی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو خود کو دنیا کی آوازوں سے تھوڑا دور کر دیں اور دن میں 5 منٹ خاموشی میں بیٹھا کریں۔ پورے دن میں 5 منٹ تو آپ اپنے لیے نکال ہی سکتے ہیں نا، تو پورے دن میں کسی بھی وقت 5 منٹ کے لیے خاموشی سے بیٹھ جایا کریں اور بس ایک جملہ دل میں کہیں، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، آمین۔ اور پھر دیکھیے گا کسی نہ کسی دن آپ کی آنکھ خود بخود نم ہو جائے گی، اور وہ دن آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ اللہ ہمیں ان 5 نشانیوں کا حامل بندہ بنا دے، آمین۔ اگر آپ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو نرم بنائیے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اینڈ میں کوئی اچھا سا پیارا سا چھوٹا سا کمنٹ بھی لکھ دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔